دہشت گردی کا سر کچلنا ہوگا، سول اور عسکری قیادت کا اتفاق۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف فوجی آپریشن کی منظوری۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی میں آپریشن کی منظوری۔ آرمی چیف کا قومی سلامتی کو لاحق خطرات جڑ سے اکھاڑنے کا عزم۔ نیکٹا بحالی، انٹیلیجنس فیوژن تھریٹ اسسمنٹ سینٹر بنانے پر اتفاق۔ اجلاس کا اعلامیہ جاری، انسداد دہشت گردی مہم کے لیے صوبوں کے اشتراک پر زور۔ معاشی ترقی دہشت گردی کے خاتمے سے مشروط ہے۔ میرے اور آرمی چیف کے پاس دہشت گردی کا سر کچلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ہمارا پہلا، دوسرا اور آخری مقصد صرف دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا 2018 تک ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا تھا، دنیا اب پھر دہشت گردی پر ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف نے کہا گورننس میں خامیاں ہیں، شہیدوں کی قربانی دے کر گورننس کی خامیاں دور کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے۔ امریکہ کی پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصانات اٹھائے ہیں۔ ہمارے دل کوئٹہ میں 9 نومبر کے دھماکے سمیت دہشت گردی سے متاثر ہونے والے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ دہشت گردی روکنے کے لیے حکومتی رہنماؤں سے بات چیت کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ شراکت داری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف سویلین فوجی صلاحیت بڑھانے کے لیے مشاورت جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت دے دی۔ علیمہ خانم نے تصدیق کر دی۔ اڈیالہ جیل میں بھائی سے ملاقات کے بعد کہا گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر نے مذاکرات شروع کرنے کی اجازت مانگی۔ سابق وزیراعظم نے کہا سیاسی جماعتیں مذاکرات کے دروازے کھلے رکھتی ہیں۔ بانی نے جمعرات تک کا الٹیمیٹم دیا۔ جعلی خبریں چلا کر 24 نومبر کے احتجاج پر کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ انصار عباسی نے اخبار میں 24 نومبر کے احتجاج کو سبوتاژ کرنے کے لیے ڈائیلاگ کی خبر لگائی۔ سوچی سمجھی اسکیم ہوتی ہے، ہمیشہ ایسے موقع پر چلائی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما روف حسن کہتے ہیں ڈائیلاگ ہو جائیں اور کوئی بریک تھرو ہو جائے تو کال سے متعلق الگ بات ہے، ورنہ احتجاج کی کال برقرار ہے۔ تمام مسائل کا حل ڈائیلاگ ہی ہے، مگر ان کے ساتھ جو اختیارات رکھتے ہیں۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دوسرا روز ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں تیار جدید ترین 3rd جنریشن ٹینک حیدر پہلی بار ایکسپو سینٹر میں نمائش کے لیے پیش۔ الخالد اور الدرار ٹینک آرم رینج روورڈ بلٹ پروف بختربند گاڑیاں اور غیر ملکی مندوبین کی توجہ کا مرکز۔ اور کراچی سے ایک اور ناکارہ طیارہ حیدرآباد منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ طیارہ 128 ویلر ٹریلر کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے۔ 60 ٹن وزنی طیارہ 2011 سے کراچی ایئرپورٹ پر ناکارہ کھڑا تھا۔ اسموگ میں کمی، لاہور اور ملتان میں بھی اسکول کالج آج سے کھولنے کا اعلان۔ تعلیمی ادارے صبح 9 بجے کھلیں گے۔ طلبہ اور اساتذہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا 8واں نمبر، بھارت میں اسموگ کا راج۔ نئی دلی دنیا کا آلودہ ترین شہر، کولکاتہ تیسرے اور ممبئی 5ویں نمبر پر۔ روس اور امریکہ کے درمیان براہ راست جنگ کے خطرات بڑھ گئے۔ ماسکو نے ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی۔ امریکہ کی اجازت سے یوکرین کی طرف سے روس میں بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد امریکہ اور روس میں کشیدگی بڑھ گئی۔ روسی صدر نے جوہری حملوں سے متعلق نئی پالیسی کی بھی منظوری دے دی۔ پیوٹن کہتے ہیں جارحیت کرنے والے کو احساس ہونا چاہیے کہ انتقامی کارروائی خوفناک ہوگی۔ جرمنی نے روس کی حمایت کرنے پر چین اور ایران پر پابندیوں کی دھمکی دے دی۔ جرمن وزیر خارجہ کہتے ہیں بیجنگ نے ماسکو کی حمایت جاری رکھی تو پابندیوں کے لیے تیار ہو جائے۔ ایران پر بھی روس کو ڈرون فراہم کرنے کا الزام، مزید پابندیاں لگانے کا انتظار۔
حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی وار، تازہ سرحدی جھڑپوں میں 11 اسرائیلی فوجی زخمی کر دیے۔ حزب اللہ نے آج تل ابیب اور دیگر شہروں کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ ایک اسرائیلی خاتون ہلاک، 9 افراد زخمی ہو گئے، متعدد گھر تباہ ہو گئے۔ اسرائیل کی بیروت اور دیگر لبنانی شہروں پر بمباری جاری، 24 گھنٹے میں 35 شہری شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔